اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک پرہیزگار عابد اور ایک شہزادی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ دوستو، فقیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہری حسن و جمال سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس ملکہ دیکھتے ہی لٹو ہو گئی۔ کہنے لگی زنبیلیں پھینک دو اور یہ چادر سنبھالو۔ باندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لاؤ، ہم اسے اپنی حاجت برائی کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو مخاطب کرنے لگا کہ تو 17 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی حرص میں گزارتے ہیں۔ تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری ان تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب و عتاب کرتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا، میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا اور اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی، زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی، تو آج رات افطاری کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا، آج کی رات جو ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا، اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا، آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خامد کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراغی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا، اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میری بیوی کو اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کی باقی عمر میں خوشحالی اور فراغی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی۔
اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو یاقوت اور زبرجد سے مزین ہیں، مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا یہ تیرے خامد کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہیں؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ پیارے دوستو، بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسیانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔